يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج محمد. عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، ماہ محرم کی چند شبیں باقی ہیں. چند شبوں کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال. آپ نہ جانے کتنی دور سے آتے ہوں گے اور دن میں یقیناً کئی مجالس بھی کرتے ہوں گے. کیا لینے آتے ہیں آپ؟ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ کوئی آپ کو دے بھی کیا سکتا ہے؟ جسے حسین دے دے اسے دنیا ویسے بھی کیا دے سکتی ہے؟ جو امام حسین کی بارگاہ سے امیر ہو جائے وہ دنیا میں کبھی فقیر نہیں ہوتا. اس کی بارگاہ میں رحمت، اس کی بارگاہ میں برکتیں. وہ اپنے ذرا سا بھی کوئی اگر امام حسین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، امام حسین اسے بہت دیتے ہیں. کتنے لوگ امام حسین سے جڑ کر، اور شاید ہم اصل میرے جیسے لوگ جس کی شاید معرفت کم ہو، وہ ان کی بارگاہ میں جا کر کیا مانگتا ہے؟ مثلا یہ مل جائے، وہ مل جائے، کیونکہ معرفت کم ہے. ویسی انسان جتنی انسان کی معرفت ہے اتنی ہی اس کی دعاؤں میں جو ہے وہ رشد پیدا ہوتا ہے. جتنی معرفت کم ہوتی ہے انسان کی دعائیں بھی ویسی ہیں. لیکن امام حسین صرف ظاہر کی چیزیں یا ظاہر کی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. شخص ذرا سا بھی قریب سے گزر جائے، امام حسین اس کی عاقبت بھی خیر کر دیتے ہیں اور اسے اس عالم میں بھی کمال دے دیتے ہیں. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مسیح تھا اور کوفہ اور اس کے درمیان میں پہلے جہاں بہرحال پانی اور کشتیوں پہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، اسی طرح اپنا کہیں سامان لینے آیا تو بہرحال ڈاکو پڑ گئے، لٹ گئے، حملہ ہو گیا. تو ایسے میں ایک گروہ نے آ کے اس کو بچایا اور اس کو پھر اپنے ساتھ لے گئے. ان کے ساتھ رہنے لگا. انہوں نے بہت خیال رکھا کہ بھئی مہمان ہے. کچھ دنوں بعد اس گروہ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں نجف شہر کی طرف. کہا کیوں؟ کہا ہمارے کچھ خاص ایام ہوتے ہیں تو ہم وہاں جاتے ہیں. کہا میں بھی چلوں گا. کہا تکلیف ہوگی تمہیں کیونکہ ہم پیدل چلتے ہیں اور سامان ہوتا ہے. کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی جاؤں گا. تو غدیر کے ایام تھے، نجف پہنچے. غدیر جب ایام گزرے غدیر کے تو یہ کچھ اس گروہ میں سے لوگ واپس جانے لگے. جو سردار تھا گروہ کا اس نے بولا کہ ہم جو ہے وہ یہاں سے کسی اور شہر جائیں گے، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ. کہا نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. چلتے چلتے بہرحال مسافرت تھی، آج بھی لوگ پیدل چلتے ہیں، اس زمانے میں وسائل نہیں تھے اتنے. جب پہنچے تو شب عاشور تھی، کربلا پہنچے. اب اس نے بہت ساری چیزیں اس کو پتہ ہی نہیں تھی. جب اس نے دیکھا کہ گلیوں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، اس کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی. یہ ہے کیا؟ ماجرا کیا ہے؟ وہ ایک کونے پر اس کو بٹھا کر کہا کہ ہم جا رہے ہیں بہرحال اپنے مراسم کو کرنے، ہم واپس آئیں گے. یہ بیٹھا رہا. بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی. تو اس نے دیکھا کہ جو سامنے لوگ آ جا رہے ہیں وہاں پر ایک شخص آیا اور اس کے سامنے دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ شخص ان سے پوچھ رہا ہے کہ کون کون میری زیارت پہ آیا ہے. تو ان دو لوگوں کے ہاتھوں میں فائلیں ٹائپ کی نام لکھے ہوئے ہیں، سب کے نام بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی زیارت پہ آئے ہیں. وہاں پر وہ کوئی اور نہیں ہے، خود سید الشہداء ہیں. ملائکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میری زیارت پہ کون کون آیا ہے، ان کا نام دو مجھے.
جب نام دیے سب کے تو کہا نہیں اس میں کچھ ناموں کی کمی ہے. ملائکہ نے پھر لگایا سب کچھ, کہا کہ نہیں ہمارے حساب سے تو پورا ہے. کہا نہیں ابھی بھی ایک نام کم ہے. جب کافی دفعہ ہوا تو کہتے ہیں کہ امام حسین نے اس کی طرف اشارہ کیا, کہا اس کا نام ہمارے زائرین میں تم نے کیوں نہیں لکھا؟ کہا مولا یہ تو مسلمان نہیں ہے. تو امام نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ کوئی کہ آیا تو ہماری زیارت پہ ہے. بس اس کی اچانک سے آنکھ کھلی اور اس نے اپنے آپ کو پسینے میں شرابور پایا. جو اسی سردار ان کے قبیلے کا واپس آیا اسے ماجرا سنایا کہ یہ ماجرا کیا ہے. جیسی اسے پتہ چلا امام حسین نے اس کے قلب کو خرید لیا, مسلمان ہو گیا, یعنی عاقبت خیر ہو گئی. امام حسین اگر کچھ مانگنا ہے ان ایام میں تو امام حسین سے یہ مانگیں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے. جن کا امام ان سے راضی ہو جائے, پوری دنیا ان کے مقابلے میں آ جائے, پھر وہ میسم کی طرح دار پہ لٹکا بھی دیے جائیں, پھر نیزے گھوپ دیے جائیں, زبانیں قلم کر دی جائیں, پھر علی علی رکتا نہیں ہے. وہ جانے محترم خوب امام راضی ہے, دنیا راضی نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے. کربلا یہی تو بتا رہی ہے کہ سامنے ہزاروں کا لشکر, ادھر تھوڑی سی تعداد, مگر امام راضی ہے. امام راضی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. عزیزان محترم آج دنیا ہمیں بہانوں سے, ہیلوں سے, لالچ سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. نفس بھی, خواہشات بھی, اور یہ دنیا بھی, کہ کسی طریقے سے ہم اپنے امام سے دور ہو جائیں بس. کیونکہ امام ہی ہے جو اس کائنات کے سسٹم میں ہمیں وادی توحید میں لے کے جا سکتا ہے. ہم بغیر امام کے توحید تک نہیں پہنچ سکتے جانے محترم, مثلا ممکن نہیں ہے. اور یہ خدا نے سسٹم ایسا بنایا. خدا محتاج نہیں ہے کسی کا, خدا ہر چیز پر قادر ہے, لیسا کا مثل ہی ہے, لیکن اس نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ میرے پاس آنا ہے تو زیارت جامع کبیرہ میں آپ پڑھتے ہیں باب توحید یہی ہے, سبیل اللہ یہی ہے, صراط مستقیم یہی ہے. اب یہ ہمیں اپنی زندگی میں ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم اس صراط تک کہ جو ہمیں اللہ نے توفیق دے دی ہے, کیا ہم صحیح چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. تو جہاں میں نے آپ کی خدمت میں چند دنوں میں بہرحال یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو میں جو بہرحال کہ ہم امام تک پہنچیں اور امام خود ہمارے وجود میں تحول پیدا کرتا ہے, بہرحال رکاوٹیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن بھی ہیں. ایک چیز جو روایات جسے کہتی ہے کہ جو انسان کے قلب کو برباد کر دیتی ہے وہ کیا ہے, وہ لمبی لمبی آرزوئیں ہیں, امیدیں. اور یہ آرزوئیں تب پیدا ہوتی ہیں جب انسان اس دنیا سے دل لگا لیتا ہے, جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اب اس نے مرنا نہیں ہے, ویسے مرنا نہیں ہے, اس کا وجود اس بات کا مطلب عقیدہ تو ہے کہ موت آئے گی, لیکن میں زندگی ایسے گزار رہا ہوں کہ جیسے مجھے موت نہیں آئے گی. میری آرزوئیں ایسی ہیں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان محترم, رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو لوگ آخرت کو فراموش کر دیں گے, بھول جائیں گے, وہ لمبی لمبی آرزوؤں کا شکار ہو جائیں گے. جس کی زندگی میں آخرت نہیں ہے وہ اسی دنیا میں آرزوئیں لگاتا ہے, میرا یہ مجھے مل جائے, یہ میرا ہو جائے, یہ ایسا ہو جائے, یہ ویسا ہو جائے. اب یہ آرزوئیں آہستہ آہستہ
کیونکہ عقل میں جو ایک چیز نقص پیدا کرتی ہے وہ جہالت ہے، یعنی نہ جاننا ہے، نادانی ہے. یعنی جہالت علم کے مقابلے میں ہے. یعنی کسی چیز کا ایک شخص علم رکھتا ہے اور ایک شخص کسی چیز کے معاملے میں جاہل ہے، جانتا نہیں ہے. خوب عقل میں جب جہالت کا عنصر آ جائے تو انسان بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا اور پھر غلط موو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور دوسری چیز کہ جو انسان کو ان آرزوؤں کی طرف لے کے جاتی ہے وہ شہوت ہے. نفس کو جو چیز برباد کرتی ہے وہ خواہشات نفسانی ہے. اس کی خواہش کیا ہے؟ وہ اپنی اور ہر شخص اور ہر مقام پہ شہوت مختلف ہے. شہوت صرف جسمانی نہیں ہے. کسی کو شہرت کی شہوت ہے، وہ کچھ بھی کر لے گا، وہ کہے گا میں مشہور ہونا چاہیے بس، چاہے وہ شہرت منفی ہو، چاہے وہ جو مقولہ مشہور ہے بدنام نہیں ہوں گے تو نام نہیں ہوگا. کیا کچھ لوگ بدنام ہو گئے نام بنا لیتے ہیں اپنا. شہرت بھی شہوت ہے، ریاست، حب ریاست، کرسی شہوت ہے. ایک شخص کو کھانے کی شہوت ہے، کھاتا رہتا ہے. اب یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو ٹرانسمٹ کرتی ہیں، خواہش ابھرنے لگتی ہے. عقل کے اندر اگر یہ جہالت ہو کہ یہ آخرت کے بارے میں کمزور علم رکھتا ہے، اس کو کھا جاؤ، تو یہاں آرزوئیں طولانی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ طولانی آرزوئیں انسان کے قلب میں قساوت پیدا کرتی ہیں. اور جب قساوت قلب ہو جائے تو بس پھر یہ قلب بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. پھر خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ پھر ہم ان قلوب پر مہر لگا دیتے ہیں، بس اب پھر اس کے دل میں کچھ نہیں ہونے والا. کیسے لوگ تھے انبیاؤں کے سامنے؟ کیسے لوگ تھے؟ قرآن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیان کر رہا ہے بہت سارے صورتوں کے اندر، وہاں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں مختلف چیزیں آئی ہیں. طاقت بھی آئی ہے، دولت بھی آئی ہے. قارون جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، کتنے اونٹوں پر اس کے خزانوں کی صرف چابیاں ہوتی تھیں. قرآن اس سینیریو کو ڈرامیٹائز بیان کر رہا ہے. کیا بیان کر رہا ہے؟ کہ اس کے شان و شوکت کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا کاش ہمارے پاس بھی ایسا کچھ ہوتا. آج دنیا کیا دکھا رہی ہے؟ دنیا بھی تو قارون کا خزانہ دکھا رہی ہے. لگژری لائف، ہر چیز کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرنا، برانڈنگ، کارپوریٹ ورلڈ. انسان اپنے آپ کو برانڈ زندگی میں پھنسا ہوا ہے. ایک جوتے پہ ٹک لگا ہوا ہو تو اس کی خاطر پتہ نہیں کتنے $100 دے دیتا ہے. جوتا سادہ سا ہو اور اس پہ ایک مور لگی ہوئی ہو کسی جانور کی تو برانڈڈ ہے بھائی. خوب کیا زرق اور برق، خوب یہ کریٹ کیا ہے قارون. ایسے تھوڑی قرآن کس سے بیان کر رہا ہے آپ کو. اس زرق و برق کو دیکھا، کیا ہم بھی تو کیا گاڑی جا رہی ہے، واہ. مولوی بن جاتے تو اچھا تھا. آج کل علماؤں کا حال ہے، آدمی کیا ہوتا ہے، مولوی بچے کو بنا دیتے، اتنا تو گھومتا 10 15 گاڑیوں میں. اب یہ زرق اور برق ہے، یہ برباد کر دیتی ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اگر تم اپنے ساتھ چلنے والوں کے جوتوں کے ٹاپوں کی آواز سے تمہارے وجود میں تکبر آیا تم برباد ہو جاؤ گے. اب آپ غلط مت سمجھیے گا کہ میں خدا نہ خواستہ کسی کے لیے، ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم خود پھنسے ہوئے. خوب انہوں نے دیکھا قارون کو، خزانے کو دیکھا، ظاہری شان و شوکت کو دیکھا، کیا کہتے ہیں؟ کاش. اچانک سے خدا نے جو ہے وہ ظاہری دنیا کو، حیات دنیا شرمندہ ہوا. عزیزان محترم،
اگر ولی خدا موجود نہ ہو تو انسان ذرا برابر بھی بندگی کی طرف جھک نہیں سکتا. یہ ولی ہے جس کے سجدوں میں یہ طاقت ہے کہ ہمیں سجدے خدا کو کرنے پڑتے ہیں. ایک امام حسین کا سجدہ کربلا میں آج بلین مسلمانوں کے سجدوں کا باعث بنا ہوا ہے. اس سے کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے. وہ سجدہ نہ ہوتا آج کوئی نمازیں دین ہی نہیں ہوتا. جو یزید نے حال کر لیا تھا دین کا کہ یہ وہی کچھ نہیں آئی, یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا, حلال کو حرام, حرام کو حلال, وہ کام جو آج آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ ویسٹ کر رہا ہے, یہ یزید لعنت اللہ علیہ کر چکا تھا. یہ سب کر چکا تھا. آج کچھ نہیں بچنا تھا. یہ تو اللہ نے ہر زمانے میں اپنے ولی کو رکھا اس لیے تاکہ دین کی حفاظت ہو. عزیزان محترم, یہاں قارون, آپ کو پتا ہے کہ پھر قارون کو بہرحال پہلے تو بہتر تھا لیکن بعد میں اللہ کے ولی کے مقابلے میں جو آیا, چاہے وہ قارون ہو, چاہے وہ نمرود ہو, چاہے وہ شداد ہو, چاہے وہ فرعون ہو, چاہے وہ جو بھی ہو, یہ یاد رکھیے گا فارسی کا وہ ایک فریز ہے, ہر کے با ولایت افتاد در افتاد. جو ولایت کے مقابلے میں آئے گا گر جائے گا. کوئی بھی ہو, چاہے ہمارے زمانے کے اندر ہو, کوئی بھی ولایت کے سامنے نہیں ہو سکتا. اور جہاں یہ ولایت ظہور کر رہی ہو, کسی گروہ میں ہو, کسی شخص میں ہو, کسی قوم میں ہو, کسی ملک میں ہو, جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی گر جائے گا. ولایت ایسی ہے. قارون نے پلاننگ کی, سازش کی, حضرت موسیٰ پر ایک خاتون کو خریدا, کہا بازار میں جانا, بولنا کہ حضرت موسیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. بازار میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ پر الزام لگا. حضرت موسیٰ پر جب سے الزام لگا, حضرت موسیٰ یعنی ایک وجود میں جو ہے وہ غضب پیدا ہوا. ایسے ہی غضب پیدا ہوا, خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار جنہوں نے یہ الزام لگوایا, کیونکہ وہ خاتون حضرت موسیٰ کے جلال کو دیکھ کر اس نے سچ بول دیا, کہا انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے, خریدا تھا کہ آپ کے لیے یہ الزام لگایا جائے. حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ خدا ان تینوں پر عذاب نازل کر. تینوں کے پاؤں زمین میں دھس گئے. حضرت معافی مانگنے لگے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں, اور دھس گئے, یہاں تک بدن زمین میں دھس گیا, مگر التماس کرتے رہے, گڑ گڑاتے رہے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں. زمین نے جب ان کو نگل لیا تو اللہ نے کہا موسیٰ وہ کتنے گڑ گڑا رہے تھے, اگر یہ میرے سے گڑ گڑاتے تو میں انہیں معاف کر دیتا. اللہ رحمان, کتنا رحمان ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ بہرحال اللہ کے نبی ہیں, خدا نے ان کو ایک خاص چیزیں عطا کی ہوئی ہیں, لیکن عزیزان محترم اب یہ خواہشات زمین میں دھسا دیتی ہیں. انسان اپنی خواہشات میں دب جاتا ہے. آپ شروع کریں اپنی خواہشات, اور یہ لمبی لمبی آرزویں کیسے پیدا ہوتی ہیں. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ جب انسان دسترخوان پہ بیٹھتا ہے نا کھانے, اور دسترخوان پر 2-4 چیزیں رکھی ہوئی ہوں کھانے کی, اور آپ ایک چیز کھا رہے ہوں اور آپ کے ذہن میں ہو کہ اب یہ کھانے کے بعد میں یہ بھی کھاؤں گا, یہ بھی کھاؤں گا. ہوتا ہے نا آدمی کو نیاز, ماشاء اللہ آج کل تو آپ نیاز کھاتے ہیں, اس سبیل سے بھی پی لوں, اس سبیل سے بھی پی لوں, وہ میرے ذہن میں ہوتا ہے نا, اچھی بات ہے. لیکن جب یہ انسان ایسی یہ آرزو رکھتا ہے نا, یہ جو خواہش کس کی, لقمے کی, خواہش کا لقمہ, یہ خواہش کا لقمہ ہے. یہ خواہش کا لقمہ وجود میں لمبی لمبی آرزویں پیدا کرتا ہے. دکان کے پاس سے گزرا ہے, یہ بھی خریدنا ہے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. آج کل تو دکان آن لائن ہے, ہر چیز آن لائن ہے, آپ نہ بھی چاہیں چیزیں پھر بھی آ جاتی ہیں. یہ خواہشات دنیا میں رہنے کی انسان کے قلب کو خدا سے دور کرنا شروع کر دیتی ہے, اور یہ قلب پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ بس پھر
انسان حیوان بن جاتا ہے۔